اللہ تبارک و تعالی دے کول پیش ہون گے. رب پہلا سوال کرے گا حل صلیتم، اور نماز پڑھتے رہے ہو. اللہ کی سوال کرے گا پہلا؟ نماز پڑھتے رہے ہو. نبی کریم نے فرمایا دنیا دار جھوٹے بندے میرے تواڈے جے گناہگار ایتھوں دے عادی ہون گے کہندے رہے جی آپ پڑھتے رہے. مقصد انہوں کا یہ ہوگا کہ رب نو کہڑا کوئی پتہ ہے، ایویں گل کرنی ہے تو پڑھ جانا. اس نے کہنا جب پڑھتے رہے تیرے الگ کر دے. اللہ فرمایا کہ جب پڑھتے رہے ہو تو نیتو. نبی کریم نے فرمایا ساری دنیا نماز دی نیت کرے گی اللہ اکبر. کملی والے نے فرمایا جڑے دنیا تے پڑھتے رہے او ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع بھی کرن گے سجدے بھی کرن گے. تے جنہاں دنیا تے قدر ہی پڑھی وہ اتنے جھوٹ بول بیٹھے نسی پڑھتے رہے ہاں. اللہ حکم دے گا فرشتیو انہاں دی کنڈ تانبے دی بنا دیو، دوہری سزا دیو. نالے بے نماز رہے نے نالے اج معاشر والے دن میرے کول پھر آ کے جھوٹ بکدے نے. آ کر جان ساری کوشش کرن گے اسی رکوع کر لئیے. اینی کہ گل ہے بس ذرا کتوں ہیٹھا ہونا ہے تے جنتی ہو جانا ہے، تے جے ذرا کتا رہے تے سا دوستی ہو جانا ہے. اینی گل ہے سارا زور لان کے ذرا تھلے ہو جائیے، کم ساڈا بندا نظر پہ آوندا ہے لیکن کوئی صورت نہ بنے گی. رب تبارک و تعالی فرمائے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. پرلے درجے دے جھوٹے ہو. مینو یہ سمجھتے رہے ہو کہ شاید مینو پتا نہ ہوگا. اے جڑے کھڑے ہو رہے یہ الگ ہو جاؤ، تو جڑے رکوع تے سجدے کرتے رہے الگ ہو جاؤ. وہ کھڑے پوچھن گے فرشتے یا اللہ اے جڑے کھڑے رہنے نا سی کدھر لے جائیے. اللہ فرمائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. انہوں نے پکڑ لو اور انہوں نے گل لعنت دے تو پا لو اور انہوں نے دوزخ دے دروازے وچوں اندر کری جاؤ. اے نبی کریم دے امتی بھی نہیں، میرے مخلص بندے بھی نہیں. اس واسطے کہ دی سنت دا شناختی کارڈ انہاں کول کوئی نہیں، میرے حکم دی تعمیل دی سند انہاں کول کوئی نہیں. اے وقت ہونا ہے اسی گھراں وچ بیٹھ کے موجاں لیندے رہندے ہیں. ادھر اذان ہوندی ہے حی علی الصلاۃ، ادھر اسی بچے نے کہندے ہیں انڈیا لا. مدینے والے دا نام تے مکے والے دا نام کدے یاد ہی نہیں آیا. ہوش کر وہ وقت بھی رب دی قسمیں آوے گا. اللہ تبارک و تعالی دے محبوب دا ذکر کر رہے ہیں میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اسلام دی اصلی روح تھوڑے سامنے درد نال پیش کر رہے ہیں. حکم آئے گا کہ جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سایہ تلے. ارے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے. ذرا سپڑی حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے. حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے. حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ. اللہ دی قسمیں ڈر جا. ساڈے کول بڑے بڑے لوگ آؤندے نہیں کہندے جی میرا ابا وصیت کر گیا سی حضرت صاحب پھالیے لے جنازہ پڑھ. دی قسمیں آوے گا. اللہ تبارک و تعالی دے محبوب دا ذکر کر رہے ہیں میں یطع الرسول اطاع اللہ. اسلام دی اصلی روح تھوڑے سامنے درد نال پیش کر رہے ہیں. حکم آئے گا کہ جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سایہ تلے. ارے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے. ذرا سپڑی حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے. حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے. حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ. اللہ دی قسمیں ڈر جا. ساڈے کول بڑے بڑے لوگ آؤندے نہیں کہندے جی میرا ابا وصیت کر گیا سی حضرت صاحب پھالیے لے جنازہ پڑھان. میں چلا گیا اتفاق نال میں جمعہ پڑھان گیا سی. وہ لوگ میرے کو آئے کہ ساڈے والد صاحب چودھری سعید محمد سابق چیئرمین تے سابق ذیلدار وفات پا گئے، جنازہ پڑھاؤ وصیت کر گئے سی. میرے پنڈ تو 6 میل دے فاصلے تے میں جمعے تو بعد چلا گیا. جنازہ پڑھ کے جس ویلے قبرستان وچ بیٹھے کہ ہن مٹی پی جائے تو آ منگن تو بعد چلاں گے تے مینوں ایک انہاں پنڈ دیاں بندیاں رل کے گل سنائی. اس دن دی نیند نہیں آوندی. وہ کہنے لگے شاہ صاحب ایک تو خبر دکھائیے. میں کیا دکھاؤ؟ وہ مینوں اوتھے لے گئے. وہ کہنے لگے اے قبر ہے اور اے 5 ایکڑ زمین دے اندر پٹھے نے شفتل لوسن وغیرہ انہاں دے وچ کوئی ایسا جانور ہے کہ وہ سارے قبرستان نو چھڈ کے صرف اس قبر دے وچ آوندا ہے اور سوراخ کر کے اندر داخل ہو جاندا ہے. اور جدوں بھی اسی کوئی جنازہ پڑھنا ہونے ہاں یا قبراں دی کوئی پتہ کرنا ہونے ہاں تے اس دن اس قبر والی اس میت دے سر دے وچ اس نے مغز بھی کڈ لیا ہے، ہڈیاں بھی کھچ کے باہر لے جاندا ہے. اور یہ سجے کھبے نال ساریاں قبراں نے انہوں نے پوچھدا تک نہیں وہ جانور
جانور دو سی، اسی بندوقاں لے کے 5 ایکڑ زمین پھول ماری، ایک دن ایک مل گیا انہوں ماریا ہے اور دوسرا سانو اجے تک مل نہیں رہا، اس وقت سن سمجھ نہیں آتی وہ جانور کی ہے اور اس بندے دا مسئلہ کی ہے۔ میں کیا مسئلہ اور کی ہونا ہے؟ حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ پہلو اسی پنجابی منیاں تے کھیس پا کے سوندے سی، پھر میاں والی دے علاقے دے اندر خاص طور سے بان دیاں منیاں تے بان واتے چٹائیاں نکل پئیاں اور اتوں دا امیر طبقہ سی جڑا ملک شیر محمد نواب آف کالا باغ، ملک مظفر دا ماموں، میں چونکہ انہوں دی عیدگاہ وچ جلسیاں وچ میلاد شہادت دے جلسیاں جاندا رہا، میں بندیال جاندا رہا، ملک فتح خان صاحب اج کل جڑے اسلام آباد دے سب تو بڑے سیکٹری نے ملک عطا محمد دے بیٹے، اوتھے میں جلسیاں جاندا رہا، لہذا میں سب نو جاننا۔ او لوگ کھیس پان دی بجائے اوتھے ایک ڈب دی چٹائی بندی سی، او چونکہ اس ویلے ایئر کنڈیشن وغیرہ نہیں سی ہوندے، او دے اوتے پانی تروک کے وڈے لوگ راتی یہ سارے میاں والی سرگودے دے سوندے ہوندے سی، آرام کردے سی۔ اسی طرح اے ملک شیر محمد 58 والا، ملک خیر محمد ٹوانا، اے جنہاں دے سہرے نے ملک خدا بخش صاحب وزیر اوقاف، اے ساری فیملی انہاں دا تعلق چونکہ گورڑے شریف نال ہے اور ملک خدا بخش صاحب دے بھائی دی قبر بھی گورڑے شریف ہے، انہاں وصیت کیتی سی کہ مینوں حضرت صاحب دے قدماں وچ دفن کرنا۔ نواب شیر محمد صاحب اے سارا ایسا خاندان ہے جنہاں دے کول آنا جانا مذہبی سلسلے چ رہا، تو میں اس وجہ تو عرض کر رہا سی کہ میں دیکھیا کہ اس ویلے چٹائیاں پا کے انہوں گلیاں کردے سی، پھر وقت آیا کہ اسی لمبے لمبے پلنگ بنان لگ پے، ہن ایسا وقت آیا کہ وہ رضائی تلائی تے کھیس پنجابی پرانا لباس چھوڑ کے بستر چھوڑ کے وہ بڑے بڑے اونچے بیڈ اج کل جناب بڑے سپرنگاں والے اور ایسے بسترے کہ راتی اتنے لیٹ کے جھوٹے لیندے سونے والے اور 9:30 بجے تک ہلدے بھی نہیں، اٹھتے بھی نہیں، نکلتے بھی نہیں اور اتنے جو لیٹتے رہتے تیوں تو لطف آتا رہتا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے زندگی دیا تبدیلیاں، کدے افلاس آیا، کدے ترقی کا دور آیا، کدے زیر تعمیر، کدے تکمیل تعمیر، کدے زندگی اوسط درجے دی، کدے انتہا درجے دی، لیکن جس ویلے اس وقت دا خیال آتا ہے کہ حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ جس دن کا واقعہ سنے اور یہ بھی تصا سنیا ہوگا اور اخبارات چ پڑھیا ہوگا، احمد پور شرکی قبرستان چ اگ لگی۔ اور پیپل پارٹی کے دور میں اتنے ایک MP رہے حافظ علی اسد اللہ صاحب، وہ پہلے احمد پور شرکی کے چیئرمین ٹاؤن کمیٹی بھی رہے، انہوں نے کل شکایت ہوئی کہ قبرستان چ اگ لگی، درختوں لگی نہیں قبر چ لگی۔ وہ گئے بڑی کوشش کی تھی پانی پا کے خدمت اور فائر بریگیڈ والے ٹیوب ویل قریب پانی گھڑے کوئی کوشش کر لی لیکن پانی نہ لگ بجھے۔ ثابت ہوتا سی کہ پانی پاندن تے پانی بھی اگ لگ جاتی سی، وہ دنیا دی اگ نہیں سی، کوئی ہو رہی اگ سی۔ انہاں سوچیا پرانا پتہ نہیں قبرہ کس دیاں، کوئی سمجھ نہ آئے، پھر انہاں بلا کے حافظ 8 تے یاسین شروع کرائی قبرستان نے کونے تو مبینہ تے جن کہندے یاسین، ایک مبین تک جا کے مڈو لگنا، پھر مبین تو مڈو لگنا، دوجی مبین تو مڈو لگنا۔ جس ویلے وہ پردے پردے قبر دے کول پہنچے تے رب نے قبر دی اگ نو ٹھنڈیا کر اے تواڈے پنجاب دی گل اخباراں وچ چھپ چکی اور لوگ تجربے کرن جا کے توڑ۔ اس گل نو بھی یاد رکھو اور اس گل نو بھی یاد رکھو کہ اگرچہ کم جائز نہیں خلاف شرع ہے، لیکن بطور ثبوت میں تواڈے سامنے عرض کرنا کہ ساڈے ضلع گجرات کے اندر تھانہ جلال پور جٹن کے اندر ایک پنڈ ہے نوشیرا میانا، اتنے ایک بہت بڑے ولی دی قبر ہے، سچیار صاحب انہوں نے کہتے دربار ہے سچیار صاحب، انہوں دی قبر نو 4 باری دریائے چناب دے کنارے تے چونکہ پنڈ ہے 4 باری ٹھان لگی تو پچڑا پیا۔ ہوں 400 سال تو بعد انہوں دی قبر ہوں پٹی گئی ہے، 15 دن ہوئے اور لوگ انہوں دی قبر دی صندوق کٹیا گیا زیارت کرن جا رہے ہیں۔ وہ سجادہ نشین تے گدی نشین بے شرع نے، انہوں نے پھٹا چک دیتا ہے، لوگوں نے زیارت کرنی شروع کر دیتی ہے، دوبارہ جنازے پڑھنے شروع کر دیتے ہیں، شریعت کے خلاف ہے۔ لیکن 400 سال تو بعد بہر کیف میت ولی دی شان ہے کہ پھٹا چکن تو بعد لوگوں نے جا کے دیکھا ہے کہ قبر دے میت دے کفن تک میلا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حقانیت اہل سنت والجماعت۔ میں نہیں کہتا کہ جائز کر رہے ہیں، قبر پٹن دی تے مجبوری سی کہ دریا ڈھال آ دیتی سی۔ ہن 8 قبراں پتراں سمیت والد دیاں پٹ کے انہاں میتاں رکھیاں کمرے 'چ اور ایس سوار بدھ منگل نو کدھر انہاں دفن کرنیاں، ایس جمعے اور ہفتے اتوار تک کو باہر ہی رہن گے۔ دنیا جا رہی ہے لیکن کم از کم یہ ثبوت تو ملتا ہے کہ ولی اللہ 400 سال تو بعد بھی نکلے تو ٹھیک ٹھاک ثابت ہوں
کہ اوپر جسمت بھی حکومت ہے تے تھلے تحت سرا تک بھی اگر حکومت ہے تو مصطفیٰ دے غلاماں دی حکومت اس واسطے نماز بیڑے پار کر دیتی ہے. الصلاۃ عماد الدین. نبی کریم نے فرمایا معاشر والے دن بے نماز کھڑے کھڑے پکڑے جان گے، جڑے رکوع کرن گے بیڑے پار ہو جان گے. اس واسطے نماز ہی جنت دا ذریعہ بنے گی، نماز ہی جہنم چ پہنچان دا ذریعہ. نہ پڑھنا، نماز دا نہ پڑھنا جہنم جان دا ذریعہ بنے گا. اس واسطے نماز حد فاصل دا کردار ادا کر دی. نماز کافر تے مومن کے درمیان سب تو بڑی قوت فارق ہے. فرمایا لکل شیء علم وعلم الایمان الصلاۃ. ایمان دی نشانی نماز ہے. اگر مندر وچ گھنٹی بجی تو ہندو مندر چ آیا، سکھ گردوارے چ آیا، عیسائی گرجے چ آیا، یہودی کنیسے چ آیا، مسلمان مسجد چ آیا. اذان تو بعد تے جڑا کدرے بھی نہ آیا او دا کی پروگرام؟ ہندو ہوندا تے مندر چ جاندا، مسلمان ہوندا تے مسجد چ آندا، سکھ ہوندا تے جاندا گردوارے، عیسائی ہوندا تے گرجے جاندا. تے جڑا کدرے بھی نہیں گیا تے نیرا دکان اتنے بیٹھ کے کہانیاں پیا پاندا ہے، او دے کول پوچھیا جائے گا جناب تہاڈا پروگرام کی ہے، تسی کیڑے مذہب نال تعلق رکھدے ہو؟ صبح گھنٹی بجی ہے تے تسی ادھر مندر چ بھی نہیں گئے، اور گرنتھ دی آواز آئی تو گردوارے بھی نہیں گئے، اذان ہوئی تو مسجد چ بھی نہیں گئے، اور تسی یہودیاں دے کنیسے چ بھی نہیں گئے، کدھرے بھی نہیں گئے. تے جناب توسی فرماؤ خاں جڑے گئے نے مسجد چو تو مسلمان نے، جڑے گئے نے مندر چو ہندو نے، جڑے گردوارے چ گئے نو سکھ نے، جڑے گئے نے گرجے چو عیسائی نے، تے تسی گھر ہی حکا لے کے بیٹھے رہے ہو. جناب کون نے؟ آپ دا کی پروگرام ہے؟ اس ویلے پتہ لگے گا ایمان کن کہندے نے، اسلام کن کہندے نے تے دین کن کہندے. مر جان دا مقام ہے ساڈے واسطے. لوگ کہندے جی ساڈا دنیا دا سب تو بڑا اجتماع رائے ونڈ، لیکن ساڈا اس تو بڑا اجتماع ہوندا ہے سلطان باہو محرم چ. لیکن 10 محرم والے دن بھی مسجد چ جا کے دیکھیے تو جی چار ہی ہوندے. دوجے سلطان باہو گیا کی ہویا 10 منڈے ایک عمر دے رل کے اتوں دیگچا نال لے لیا تے کھروڑے لے لے، کھروڑے رکھ کے دیگچے پکا رہے جی سلطان باہو گئے رہے. بیبیاں کو پوچھا بساں بھر کے گئی، وہ ایک بیر دے تھلے کپڑے پا کے بیٹھی کہندیاں جی یہ پتھر وچ ڈگے تے منڈا ہوندا ہے. وہ بیر کہندیاں منڈیاں دی ٹھیکیدار ہے، وہ پتا بھی ڈگ پوے تو منڈے ہوندے نے، دعا ہے. لہذا انہیں بھی نماز ول نہیں جانا کیونکہ جو چادر چکا تو مگروں پتا دوجی دی چادر تے جا پیندا. ساڈے منڈے سارے سلطان اللہ عارفین دے دربار تے جا کے کھروڑے دیگچیاں پا کے پکان لگ پیندے. ایک بس ادھر کھڑی ایک ادھر کھڑی، کوئی زردہ پکا رہا ہے، کوئی پلوان جناب چادر پا کے لیٹے ہے، کسی نے سوٹا سگرٹ لایا ہے. مسجد جی چار ہی لبدے. ایمانداری کس گل دا نہ ہے؟ تہاڈے ہزاراں اجتماع رائے ونڈ تو بڑے ہوندے لیکن انہاں دی جذبہ عبادت دی وجہ تو او کمی ہوندی ہے. اس وجہ تو نہ خلق نو منظور نے نہ خالق نو منظور. تانوں اپنی اصلاح کرنی پے. اسلام کو تماش بینی بنا کر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پاک پٹن شریف میں دیکھا گیا کدھر جانا جنتی دروازے چ لگنا ہے، تو میں کیا ادھر بھی ایک دروازہ ہے جنتیاں دا، کہنے لگا ادھر ہے ہی کوئی نہ شاہ جی. میں کیا مسجد دا دروازہ ہے، یہ لکھیا اللہ مفتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ سی اندر قدم رکھنے ہیں ساڈے تے رحمت دے دروازے کھول دے. وہ کہندا جی کوئی نہیں، یہ تے سارے مولوی پڑھتے رہندے نمازاں، اس دروازے چ لنگیاں جنتی بنی دے. یہ ثابت یہ ہوندا ہے کہ جس دن جنتی دروازے چ لنگنا ہے اس دن بھی مسجد دے دروازے وچوں نہیں لنگنا. الگ ہی پروگرام بنایا ہے. حالانکہ بابا صاحب دے متعلق دروازے دی روایت صرف اتنی ہے، اتنی روایت ہے کہ بابا فرید بیمار نے، ملک الموت آپ دی جان قبض کرنے واسطے آیا، سکرات موت تاری سی تے حضرت بابا فرید نے نظر ولایت نال دیکھیا تے کملی والا آپ دی منجی دے کول کھڑا ہے. اور منجی ایتھے سی بابا صاحب دی جتھے دروازہ ہے، ایتھے اس ویلے کمرہ ہوندا سی احترام واسطے، اکرام واسطے، تعظیم واسطے، تسلیم واسطے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شان واسطے. تے کملی والے نے فرمایا آرام کر، تو بیمار ہے تے مانگ کچھ منگنا ہی. حضرت بابا صاحب نے عرض کی سوڑیا ہن کیڑی گل رہ گئی منگن والی، تیری زیارت تو پراں تے منگن والی شے ہی کوئی. کملی والے نے فرمایا پھر بھی کچھ منگ لے. حضرت بابا صاحب دے کول خواجہ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تیمارداری واتے شہد پانی اور آب زمزم حضرت بابا صاحب دے لباں تے لگا رہے سی. آپ ہی ذکر کر دیں کہ بابا صاحب نے فرمایا کملی والے میں پھر کوئی دنیا دی تے ضرورت کوئی نہیں، میں اگر کچھ دینا ہی تے میرے واسطے دعا کر.
نبی کریم نے فرمایا تیرے واسطے تے دعا دی ضرورت ہی کوئی نہیں، اس واسطے کہ تیری سکرات موت دے وقت میں خود تیرے سر تے آ گیا تے تینوں ہن نویں دعا دی کوئی ضرورت نہیں، کوئی اپنے مریداں واسطے میرے کول دعا کرا لے۔ تے بابا صاحب نے فرمایا ایتھے میری منجی ہے، ایتھے سرکار کھڑے ہو، ایتھے دعا کر چھڑو کہ جیڑا تیرا غلام نماز روزے دی پابندی کرنے والا تے نال چھوٹی موٹی غلطی کرنے والا ایتھے لنگے جتھے تیرے قدم لگے ایتھے میں دروازہ بنان دا نظام الدین حکم دے دیاں گا، جیڑا ایتھوں توبہ کر کے لنگے تو ہاتھ چک چھڑ اللہ ان جنتی بنا۔ حضرت بابا صاحب نے یہ تے دعا نہیں سی منگی بھی تسی شراب پیندے آؤ اذان دے نیڑے نہ جاؤ تے دروازے چوں پے لنگو تے جنت دا میں ٹھیکیدار ہاں۔ یہ دا مطلب ایسی کہ فرید رسول سے لڑتا رہا ہے، رسول نے جو ایمان پیش کیا ہے فرید اس کے خلاف پیش کرتا رہا ہے۔ کملی والا کہندا رہا کہ اب ولی پرسش نماز بود اہل کل شین علم ولم الایمان صلاتو تے فرید فرماندے رہے نہیں نماز دی ضرورت نہیں، روزے دی ضرورت نہیں، حج دی ضرورت نہیں، ماں باپ دی تعظیم و تکریم دی ضرورت نہیں، عبادت سخاوت خیرات دی ضرورت نہیں، میرے دروازے جڑا لنگ گیا جنتی ہے۔ یہ فرید اور رسول کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا بلکہ فرید در مصطفیٰ کا غلام تھا، وہاں جو دروازہ بنا ہے یہ سنت رسول کے خلاف نہیں بلکہ یہ رسول کی عنایت ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حکم دیتا، اسی دے الٹ مولٹ کر دے، پھر سوچیا نہیں کدے سارا مہینہ میلاد تک گزر گیا، توجہ نہیں کی تھی کہ میں بے نماز ہوں تو میں نماز شروع کر دیا۔ میں جے صلاۃ و سلام دے مسئلے تے لڑنا وہ کہندے کھلو کے نہیں پڑھنا چاہیے، اسی کہنے پڑھنا چاہیے تے بہ کے میں کدے پڑھیا نماز میں جو پڑھنے السلام علیکم ایھا النبی تے کھڑے ہون دے مسئلے تے لڑ پینا تے بہن دی مسئلے تے آ کے آپ بھی گریز کر جانا، یہ ایمان ہے سٹنٹ ہے۔ یہ تو بلا چپیا لڑنا، کھڑے ہو کے پڑھنا جائز ہے، کھڑے ہو کے پڑھنے کوئی حرج نہیں، لیکن بہ کے پڑھنے کی جو باری ہوتی ہے نماز میں السلام علیکم ایھا النبی اس وقت تک باغی ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے وقت آپ دلائل دیتے ہیں، یہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کی شکل آپ پیش نہیں کرتے، اور اگر اس طرح ایمان کی تکمیل نہ ہوئی تو اسے نفاق کہتے ہیں، ایمان نہیں کہتے۔ میلاد دا واسطہ جی آؤ اسی برائیاں چھوڑنے دا عہد کریے اور نبی کریم دی سنت دی پیروی دا عہد کریے، کوئی ایک بندہ ہی کم از کم غلط کاری چھوڑ دے گا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا بھی دوزخی ہے، رشوت لینے والا بھی دوزخی ہے۔ نبی کریم نے واضح فرمایا، ساڈے دفتر دے وچ لکھے ہے اور جتے لکھے ہے وہ تھلے بہ کے لیندے، نبی نے بھی دس دن کہ تو بھی ٹھیک ہے فرما گیا لیکن چھڑنی اسی بھی نہیں، تیری ساڈی آپے گل پئی ہوگی قیامت والے دن۔ رسول کریم دا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس بیماری تو بھی تاں ہی بچنا ہے، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھیا تو پتہ لگے گا کہ حلال کھانے تو بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، حلال کھانا ضروری ہے۔ اسی حلال کھانے واسطے بھی ہلو اجت کرنے ہیں، اور جس طرح کہندے کوئی صاحب تشریف لے گیا گھر کوٹھی تے، بیگم صاحب نے کو ککڑ پکایا سی اور انہاں بھیجی سی گوبھی، پوچھا جناب بیگم صاحب کو وائف کو کہ ککڑ کس طرح پکا لیا جائے، وہ کہنے لگی گوانڈی دی کوٹھی چوں آوندا سی روز تے ساڈی جڑی نرسری لگی ہے کوٹھی وچ اوتھے بوٹے پٹ جاندا سی، میں بڑی واری اس بیگم نو کیا اپنا سنبھال کے رکھیا کرو، کردی نہیں، تے اج آیا سی تے میں پھڑ کے نہ سنگو او دی آواز نکلنے نہیں دتی تے اندر پھڑ کے میں اس نو ٹھیک ٹھاک کر دیتا۔ وہ کہنے لگا تے گوشت حرام ہے میں نہیں کھانا، وہ کہنے لگی اچھا تو نہیں کھانا تے تو مرچاں نہ روٹی کھا لے، اسی حرام کھا لاں گے۔ ہن ککڑ گھر پکا پیا ہوے تے کوئی مرد کامل ہی ہوے تے پھر روٹی مرچاں نال گلے چوں لنگھ دی ہے، وگرنا مشکل ہے۔ مرد کامل ہوگے تو پرواہ نہیں کرتا، جس ویلے روٹی نال اس نے مرچاں رکھیاں روٹی کھان لگا تے مرچاں نال روٹی منہ تے رکھی تو روٹی اگے نہ جائے، اتوں پانی نال زور لایا، چاہ دا کٹ بھریا، لسی دا کٹ بھریا، کوشش ساری کیتی لیکن تھلے ایسا کوئی سٹے تے رکاوٹ ہو گئی کہ وہ جائے نہ تھلے۔ وہ بیوی نے پوچھنے لگا ہے ادھر آؤ، اس کے ہاں جی، وہ کہنے لگا شوربا کدھروں لے آئی، شوربا جس ویلے بنائی پانی کدھروں لی، کہنے لگی اپنے نلکے دے، مرچاں کہنے لگی گھر دی، کالی مرچ کہنے لگی وہ بھی گھر دی، سبز مرچ اس کو وہ بھی کر دی، سبزی ہے وہ بھی کر دی، تے بالن وہ بھی کردا ہے، ہانڈی وہ بھی کر دی، کہنے لگا پھر بوٹیاں رہن دے دوجی ہرشب پا دے، اپنی اپنی چیزاں تے پا دے۔ بیویاں دی عادت ہوندی جس ویلے وہ ہانڈی وچوں کوئی چیز پان لگدی ہیں وہ ذرا ہانڈی دے پیچھے کوئی چیز ایسی رکھدی ہیں کہ وہ ٹیڑھی رہے، توازن قائم رہے۔ وہ جس ویلے پان لگی تے مگر ایک بوٹی رڑ کے آپے آ گئی تے وہ چمچے نال ان پہ روکے تے صاحب پیا پوچھے کیا کرتی ہے، اس کیا بوٹی مگر آوندی ہے، اس کیا تم پا رہی ہے کہ آپے، اس کیا آپے آ رہی ہے، اس کیا جڑی آپے آوندی وہ حرام نہیں،
آن دے جی آپ پہ آدھی وہ نہیں حرام بے شک کہ نہ آن دے. وہ کہنے لگا وہ بی بی کہنے لگی صاحب یہ ککڑی سارا آپ پہ آیا ہے. میں کہڑا انہوں نے دروازے تو جا کے پڑھیا ہے. وہ کہنے لگا پھر بکتی ہے بے لطف کر دیا ہے تو نے پہلو میں دسنا سی پھر تو ہے ہی حلال. پھر بات مقصد ہے کہ ساڈے حلال اور حرام دی تمیز اتنی ہے کہ دو چار زبان دے چکر دیتے تے حرام نو حلال بنا لیا تے حرام نو حلال بنا لیا. گلاں بیٹھے بیٹھے کبھی کتنی یہ نہ تھا وہ نہ تھا فلانا تھا. حلال کسے کہتے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دا غلام سی. اس نے صدیق اکبر نو کھجوراں دا تحفہ دیتا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھا لیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں پوچھا اتفاق نال یہ کدھروں لے آندا؟ عرض کی جناب میں کاہن جادوگری دا کم کرنا. اسلام تو پہلو میں ایک آدمی ٹونا کر دیتا سی وہ کم ہو گیا. اس نے میں نے تحفہ لیا کے دیتا ہے. آپ نے فرمایا جادو کا معاوضہ حرام ہے جادو بھی حرام ہے یہ میں تو کھلا دیتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جا کے کملی والے کو پوچھا لا علمی دے اندر میں بھائی خوراک کھا گیا یا رسول اللہ کی کرا تے نبی کریم نے فرمایا گلے وچ مسواک پھیر کے کھجوراں باہر سٹ دے کیونکہ جڑا انہاں کھجوراں نال خون تے گوشت بنے گا وہ جہنم دا بالن بنے گا. ایسا نہ ہوے کہ تھوڑے جے دن تین سزا برداشت کرنی پے جاوے. تو اپنا عذر میرے اگے پیش کیتا ہے رب کے بھی پیش کر تے غذا علی میدے چ نہیں پہنچی ان الٹ کے باہر سٹ دے تاکہ صدیق دا اندر بھی پاک ہوے باہر بھی پاک. اسی کرے خوراک تو لگ کے معاملات تک غور کیتا ہے کہ اسی کی کھا رہے ہیں کی پی رہے ہیں کی کر رہے ہیں. لیکن یہ ساری برائیاں روکنے والی چیز تو نماز ہے نا. وہ جدو دروازہ نہیں کھٹکھٹانا تو بچنا کس طرح اسی کس طرح بچ سکتے ہیں تمام چیزوں کے کولو. سانو کی اس طرح پتہ لگ سکتا ہے کہ اسی کی کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے. ساری تی حالت قرآن اور اسلام دے متعلق یہ ہو گئی جس طرح پٹھان سی اور سکھ دونوں مل چ ملازم سی کٹھے ایک کمرہ کرائے تے لے سی. صبح ویلے پٹھان بھی اٹھیا سکھ بھی اٹھے. پٹھان دیر نال گیا سکھ پہلے گیا تو پیشاب پیا کرے کعبے وال منہ کر کے. جس ویلے پٹھان اٹھیا تو سکھ نے بہت ماریا. پٹھان نے سکھ نے بہت ماریا اور سکھ کہندا جناب خان صاحب میری غلطی کی ہے. وہ کہندا خوچ الو کے پٹھے تم نے ہمارے کعبے کی طرف منہ کر کے پیشاب کیا ہم تمہیں قتل کرتا ہے. وہ کہندا معاف آئندہ نہیں کروں گا مجھے پتہ نہیں سی. سکھ چلا گیا پٹھان بھی چلا گیا. دوسرے دن چونکہ کٹھے رہندے سی تے ایک ٹائم اتنے مل چ جاندے سی. دوسرے دن پٹھان پہلے گیا سکھ بعد چ گیا تے پٹھان بھی کعبے ال منہ کر کے پیشاب پیا کر. سکھ بیچارہ ڈردا پیچھے کھڑا ہو گیا. جس ویلے خان صاحب فارغ ہوئے واپس آ رہے سی تے سکھ نے دست بستہ عرض کی تھی کل میں ادھر منہ کر کے پیشاب کیتا تو میں نے بہت ماریا اور آج سرکار نے بھی ادھر ہی منہ کیتا. تے پھر پٹھان نے انہوں مارنا شروع کر دیا. اس کا جناب آج میری کی غلطی ہے. ان کہندا الو کے پٹھے کعبہ ہمارا ہے تمہارا ہے. اسی اپنے کعبے نال جو مرضی ہے پہ کریے. ساری یہ حالت ہے کہ اسی اپنے اسلام نال جو مرضی ہے پہ کریے. سن کوئی تمیز نہیں رہی کہ اسی کی کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے. اور اگر یہ عمل جاری رہا تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آج پریزیڈنٹ صاحب لاہور آئے اور صوبہ سرحد میں ایمرجنسی کا منظر بنا ہوا ہے. قبائلی علاقے میں کل رات سے تسلسل سے فائرنگ جاری ہے. ملک ولی خان کوکی خیل نے بغاوت کا اعلان کر دیا ہے اور افغانستان کی حمایت میں اس کے ساتھی لشکری ہتھیار لے کر پشاور پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ وجہ حالات پیدا ہو رہے ہیں اور منظر خطرناک. راجیو گاندھی کا فوراً امریکہ کے دورے سے روس چلے جانا, قبائلی علاقے میں گڑبڑ ہونا اور سارے ملک دی ساری وڈی جماعت جڑی کلاس 1 نے سارے ہیرون دے سمگلر نے انہاں سانو نال لے کے بہنا ہے. اللہ تعالیٰ انہوں نے یا تے ہدایت دے رستے تے چلاوے اور اس ملک نو صحیح مسلمان بن دی توفیق دے. اگر یہ وجہ مندر دے اندر توبہ استغفار اور فرار تو توبہ تے نماز دی نیت نہ کیتی تے خدا دی قسم دنیا دی کوئی طاقت کہندے جی سپر طاقت اللہ ہے. سب سے بڑی سپر طاقت کون ہے؟ اللہ. کہندے روس تے امریکہ. رب دی قسم میں کہہ سکنا میرا رب نہ چاہے تو جدید ہتھیار بنے ہوئے امریکہ کے وہ چلنے ہی نہ دے. میرا رب نہ چاہے تو روس کی ساری مشینری کو برباد کر دے, چلنے ہی نہ دے. سپر طاقت یہ نہیں, سپر طاقت اللہ ہے. اور اللہ رب العزت نو بھی ایسا اگر ناراض کر لیا اور یہ دونوں تو سپر طاقتیں بھی ناراض ہوئی اور وہ سپر طاقت سب سے بڑی طاقت بھی ناراض ہوئی تو بتاؤ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. اگر دنیا تے زندہ رہنا ہے اور جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنا ہے تو پھر آؤ
میلاد کی طرح مرید کے اندر ایک ایسا دن بھی منائیے. اور ربیع الاول دی آخری جمعرات کدو ہوے گی؟ اگلی غالباً اگلی جمعرات، آخری جمعرات. ایسا عید کریے، کوئی اتنا سفر کریے کہ مرید کے مثالی شہر بنا دے. اور ربیع الاول دی آخری جمعرات تو جمعے تک ایک مسلمان بھی ایسا مرید کے نہ رہے جس نے اس جمعرات تے جمعے دیا نمازاں نہ پڑھیاں. ہر بندہ اپنی بچن قائل کرے، ہر مرد گھر بیبیاں قائل کرے، اور ہر آدمی اپنے ہمسائن قائل کرے اور کبے چل نماز پڑھن چلے. ایک دن تک کم از کم ایسا دنیا چاہے کہ پورے شہر دا ہر بالغ آدمی خدا دے دربار چ سربا سجود ہو. تو ہم بھی سمجھے بڑی بات. ایک دن تے ایسا بنائیے، کوئی یوم فلاں مناتا ہے، کوئی یوم سیاہ مناتا ہے، کوئی یوم سفید مناتا ہے، کوئی مزدوراں دا دن یکم مئی مناتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی عبادت کا دن بھی کبھی آپ نے منایا ہے. ایک واجہ دن بھی مناؤ، اور کوئی بڑی گل نہیں. اپنے آپ نو دوستوں سب نو قائل کرو. لو بھائی ربیع الاول رخصت ہونے والا ہے، اگلا مہینہ رب جانے کدے تے آنا ہے کدے تے نہیں آنا. تے آخری جمعہ ہے تے یوم نماز ہے. تے جمعے رات دی شام تو لگ کے جمعے دی شام تک جتنی نمازاں، لو بھائی قسم ہوئی سارے ساڈے چ کوئی بندہ اس دن بے نماز نہیں رہے. تو دسو تسی تہاڈے گل منظور ہے؟ ہاتھ کھڑے کرو کلمہ پڑھ کے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت قبلہ شاہ صاحب. اور پھر گڑگڑا کے رب کے دعا کریے، مولا تیرے دربارے دربار میں ساری یہ دعا ہے کہ تو ساڈے گناہ معاف کر. اے مولا کریم سانو اچھے حاکم مہیا کر. یا اللہ ملک میں عدل محمدی نصیب کر. میں بڑا حیران ہوں ایتھے میں جس ویلے نظام مصطفیٰ اسلام دے نعرے مولوی صاحبان دے منہ تو سننا تے رب دی قسم میں بڑا حیران ہوں. مینوں سمجھ نہیں آتی. میں 5 مہینے جماعت اہل سنت دی دعوت انگلینڈ گیا اور 5 مہینے میں اتنے 72 جلسے تقریراں کر کے واپس آیا. اور میں ہائی ویکم اور لندن تو لگ کے گلاسکو، بلیک برن، بلیک پول اور لیور پول تک کوئی جگہ نہیں چھوڑی جتنے میں نہیں گیا. لیکن میں اتنے جا کے دیکھا ہے کہ یہ کیا ہمیں پڑھایا جاتا ہے جی کہ یہ نظام ہونا چاہیے، فلاں نظام ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ کیا چکر ہے؟ میں اپنے آنکھاں دیکھا میری حجامت کرن جڑا ہوندا سی نا برائے فیل شہر چ میں ٹھہریا سی. میرے میزبان دا نام سی محمد رمضان. انہوں دے بنگلے وچ میری حجامت کرنے والا جڑا نائی آوندا سی او دا نام سی نادر خان. جوڑا کرناڑا ضلع گجرات دا رہن والا سی اور اسا 22 سال تو انگلینڈ چ رہ گئے. وہ کار تے چڑھ کے میری حجامت کرنا. میں ایک دن وہ پوچھا نادر تیریاں لتاں خراب نے کیونکہ ریڑھ دی ہڈی بڑی کمزور ہے، اتوں بدن کھسک گیا، تھلو لتاں ادھر ہو گئی. ایک دن کار کدھروں ملی کی ہویا؟ وہ کہنے لگا ساجی اس ملک دے اندر جڑا بندہ معذور ہو جائے میڈیکل انفٹ لیکن اس حیثیت تک فٹ ہو کہ اس کی پاؤں کی انگلیاں اور ہاتھ کی انگلیاں کام کرتی ہوں، یعنی گاڑی چلا سکتے، اس حد تک ہوئے تو اس ملک دا قانون ہے کہ یہ وجہ معذور بندے ملکہ الزبتھ خزانے وچوں کار دے. تو وہ کہندا میں خزانے چو کار ملی، پلاسٹک دی باڈی، سنگل سیٹ کار، فرسٹ کلاس، نال سبزی گوشت رچھانی سامان رکھے، مگر سیٹاں ہور نہیں لائیاں تاکہ اگوں کدھر ٹیکسی چلا دے. ایک سیٹ معذور واسطے اور رعایت منظور شدہ سپیڈ 70 میل، لیکن معذور 35 میل چلے، 40 میل چلے کیونکہ دی طبیعت چ دہشت ہوندی، منظور ہے چلان نہیں ہوگا. اور اگر روڈ اتے کار کھڑی ہو گئی معذور دی چلان نہیں ہوئے گا. پولیس نو کی حکم ہے معذور دی گڈی جس ویلے نظر آوے اگر وہ کھڑی ہے تو تسی روک کے پوچھو کی گل ہے. اگر وہ کہندا ہے کہ خراب ہو گئی تے تسی معذور نو اپنی گاڑی 'چ بٹھا کے گھر چھوڑاؤ تے معذور دی گاڑی متعلقہ محکمے دیو تاکہ وہ ٹھیک کرا کے کل وہ گھر چھوڑو. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر اسلام کیا ہے؟ اتنے رولا ہی نہیں مکتا، ترجمے ہی نہیں مکتے. ایک آندا اسلام، ایک آندا نظام مصطفیٰ، ایک آندا ہے آداب انسانیت، ایک کوئی کچھ کہندا ہے کوئی کچھ کہندا ہے. وہ لاکھ وہ قوم کافر ہو، لیکن نظام دیکھ کر میں ان کا نظام دیکھ کر میں حیران رہ گیا. عملی طور پہ انہوں نے اسلام تے عمل کیا، رسالت مصطفیٰ انہوں نے نہیں منیا لیکن نظام مصطفیٰ انہوں نے منیا. وہ کملی والے دا نظام انہوں نے چلایا. میں اتنے مسلمان عورتیں دیکھیں بیوہ، 7 بچے، 8 بچے، 12 بچے. مرد مر گیا، میت میر پور آ گئی تو بی بی نے پوچھا تو اتنے رہ کے کی کرنا ہے؟ کہندی جی اتنے بھوکے مرا، بچی جوان ہوے تے گوانڈی چک کے لے جان. اتنے بچیاں دی عزت محفوظ، تعلیم دا سارا ذمہ بذمہ گورنمنٹ
رہائش بذمہ گورنمنٹ، علاج معالجہ بذمہ گورنمنٹ، اور اینے پاؤنڈ 35-40 پاؤنڈ موار سب نو ملتے، اور نظام اتنے موجود ہے، لیکن ہمارے ہاں صرف الفاظ ہی الفاظ موجود ہے، عمل میں کچھ بھی موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی، اسلام۔ تو میں عرض کر رہا سی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا عملی طور تے جڑا معاشرہ پیش کیتا ہے اور نمونہ وہ دی عملی طور تے بھی سارے ملک میں کوئی شکل نظر آنی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جڑا معاشرہ سارے سامنے پیش کیتا ہے وہ اولیت نماز نو عطا، الصلاۃ خیر من النوم، فرمایا نماز نیند تو بھی بہتر، لکل شیء علم وعلم الایمان الصلاۃ، فرمایا ہر چیز دی کوئی نہ کوئی نشانی ہے، ایمان دی نشانی کی ہے نماز، ایمان دی نشانی کی ہے اب بھی نماز نہ ہو تو پھر ایمان کیسے؟ اس وقت علامت کے طور پہ نماز، عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے خدا کبھی اتنا کریم ہو جاتا ہے کہ جدو ایک زمیندار دا بیل چوری ہو گیا، چور لے کے جا رہا سی، اس نے جس ویلے دیکھا مگروں مالک آ گئے، اس نے بیل دی نت وہ گل لپیٹ کے گنڈ دے دیتی تو انہیں چھوڑ دیتا، وہ فصل سے چلا گیا، وہ سمجھا مینو مالکا نے مگروں مل کے مار دینا ہے، اس نے گھاس اتنے نماز دی نیت کر لی، اللہ اکبر، مالک آ گئے، انہوں نے اپنا بیل پکڑ لیا، لیکن جس ویلے انہوں نے چور تلاش کیتا تو نمازی تو بغیر بندہ نظر کوئی نہ آیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے والد نے کیا یہ چور ہے، تو اس کے اگر چور ہو بھی تو کم از کم ہم نمازی کو چور نہیں کہتے، اللہ جانے اگر یہ چور ہے تو چھوڑو، تسی بیل لے لو اور چلیے، فرماندے نو چلے گئے۔ اس چور دی ایسی کوئی کروٹ بدلی، کیفیت قلب بدلی کہ عرض کی تھی مولا آج میرے کپڑے پلیت، میرا بدن پلیت، میرا پروگرام پلیت، جگہ پلیت، یہ باوجود جھوٹھی نماز میں نیتی جان بچانے واسطے تے جھوٹھی موٹھی پلیت کپڑے نال میں نماز نیتی تے تو میری بندیاں کو جان بچا دیتی تے اج نماز دی سمجھ آئی ہے تے جے سچی نیتاں تے دوزخ تو بچائے گی۔ فرماندے نے جھوٹھی تو سچی ول چلا گیا، کیفیت قلب کے اندر انقلاب آیا اور رب کریم نے کرم فرما دیتا۔ اس واسطے نماز پڑھنے والے وچوں ہی کوئی سید علی حجویری بنے، نماز پڑھنے والے وچوں ہی کوئی سید معین الدین اجمیری بنے، اور دنیا اتنے منصب عہدہ اور پیسہ اور بنگلے کئی وجوہات تو احترام ہوندا ہے اور معمول ہے، ہوندا رہندا ہے اور کرنا چاہیے، لیکن مرنے تو بعد اگر کسی دا احترام ہوندا ہے تو صرف انبیاء تو بعد اولیاء، اور وہ وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں دی زندگی دی روشنی مادی وسائل نال نہیں سی، انہوں دی زندگی دی روشنی روحانیت نال سی، اور انہوں نے نماز دی وجہ تو مدارج پائے۔ اج دی میلاد النبی دی پوری محفل وچ دعوت نماز دے کے میں اپنے گناہ تے تواڈے گناہ مد نظر رکھ کے درخواست پیش کیتی ہے دربار مصطفیٰ وچ کہ کملی والیا اللہ تعالی دے دربار چ ساڈے واسطے دعا کر، سانو اپنی غلطیاں مد نظر رکھ کے توبہ کرن دی اللہ توفیق دے وے، اور صحت اقوال تو لگ کے صحت اعمال دی طرف راغب ہون دی اللہ عزت و توقیر بخشے۔ اسے علی کا ماننے والا اگر اس کی توہین کرے تو نہ اس کا علی کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ اس کا نبی کے ساتھ کوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنا ہی اس واقعہ دے نال تعلق سی، اور اس تو پہلے بھی کوئی ایک دو کوئی اس قسم دے اعلانات آئے سی ماشاءاللہ۔ ایک صاحب نے میرے کو دو چٹاں آئی، ایک نے پوچھا سی کہ تقریباً 4 سال ہو گئے تسی مرکزی مسجد جامع رضائے حبیب بھی تقریر کر دیا، میرے متعلق ہے کہ ایک بزرگاں دا فرمان سنایا سی کہ کسی دے گھر دے اندر اگر بھوک ہوے، قحط ہوے، لڑائی ہوے، جھگڑا ہوے، بے چینی ہوے، کوئی ایسی گل ہوے تے 41 دن سورت مزمل پڑھے، اللہ تعالیٰ بھوک تو، قرضے تو، لڑائی تو، فتنے تو نجات عطا کرے گا۔ یہ کہندے نے دا صحیح پڑھنے دا طریقہ دس دیو کس طرح پڑھنا ہے تاکہ اسی اپنی ضرورت واسطے اس نو پڑھیے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ میں عرض کرنا ایک اور صاحب نے بھی چٹ لکھی، ممکن ہے 2 چٹیں ایک آدمی نے لکھی ہو
یا الگ الگ ہوں، ایک چھوٹی ایک وڈی، مقصد دونوں کا ایک ہے۔ یہ حضرت پیر سید احمد شاہ صاحب مداذل العالی دی معرفت میں موصول ہوئی ہیں۔ میں عرض کی ہے کہ بھوک، افلاس، قرضہ، تنازع، لڑائی، بے چینی واسطے دو عمل مجرب لکھے بزرگاں نے۔ ایک عمل ہے فجر دیا سنتا پڑھو، 11 باری درود شریف پڑھو، 90 باری سر جھکا کے اس طرح پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 11 باری درود شریف پڑھو ہر روز فرضاں دی جماعت تو پہلے، عملاً ختم ہو۔ پھر دعا بھی کرو کہ یا اللہ جس نیت نال میں پڑھ رہا انشاءاللہ اللہ کریم 41 دن دے اندر مصیبت اللہ ختم کرے۔ سورت مزمل کا طریقہ یہ ہے کہ یا اس نے اتو شروع کرو، پہلے دن 41 واری، پھر 40 واری، پھر 39، پھر 38، یا اس نے پہلی واری 1، پھر 2، پھر 3، پھر 4 باوضو اول آخر درود شریف، اور بعد چ دعا کہ جس نیت نال پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ میری اس نیت نو پوریا کرے تو رب العزت اس سلسلے انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ جیڑا عمل بھی کرو، یہ نہیں میں کہندا کہ میں صرف چٹ والے صاحب نو اجازت دے رہا ہاں، یہ تے سخاوت ہے، سیداں دا کم ہے، جنہ تک آواز جا رہی ہے، جن ضرورت پڑے گا تے رب حسن دے صدقے کرم کرے۔ نمبر 2، اتحاد اہل سنت کانفرنس ہو رہی ہے، پیر طریقت خواجہ محمد حمید الدین صاحب آستانہ عالیہ سیال شریف 9 نومبر موچی دروازے 10 بجے دن دے۔ یہ تے الگ گل ہے کہ قانونی طور تے یہ نال کی ہوئے گا کی نہیں ہوئے گا، کیونکہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ گورنمنٹ نے اندرون شہر باغات میں جلسے سے سخت پابندی لا دیتی۔ باہر کیف یہ تو انتظامیہ جانے، وہ کران گے، باہر کرن گے، اندر کرن گے، نئی اطلاع آئے گی جو ہوئے گا۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہنا کہ اتحاد اہل سنت کانفرنس سے ساڈے وچ ایک بیماری پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ بعض جگہ تے مجددیت دے مسئلے بیماری ہے کہ بڑا مجدد کون ہے، امام ربانی مجدد ہے یا اعلی حضرت مجدد ہے، حالانکہ یاد ہی وچ لوڑ ہی کوئی نہیں، یہ صدی کے مجدد ہیں اور وہ 1000 سال کے مجدد، اور وہ امام ربانی ہے اور یہ عطا ربانی ہے۔ انہوں نے اپنے وقت دا علاج کیتا ہے، اس ویلے شرک ہو رہا سی دین اکبری چ، وہ دا علاج بن کے وہ آئے، جس ویلے یہ آئے اس ویلے رسول اللہ دی توہین ہو رہی سی، انہوں نے انہوں نے پرچے اڑائے، وہ اپنی حیات میں مجدد تھے، یہ اپنی شکل میں مجدد تھے، یہ علم کے مجدد تھے، وہ تقوی اور طہارت کے مجدد تھے، یہ قلم کے مجدد تھے، اور یہ بھی مجدد تھے، وہ بھی مجدد تھے۔ ساڈے کچھ کجروی نالے لوگ باساں کر دیں اور اسی مسلک دے ٹکڑے ٹکڑے کرتے جا رہے ہیں اس شکل دے اندر۔ اسی طریقے نال کچھ چشتی تے نقش بندی سوروردی دی باس کر دیں اور کچھ فلاں اور فلاں دی باس کر دیں۔ میں سمجھنا کہ اتحاد اہل سنت کانفرنس سارے اہل سنت واسطے کانفرنس ہے۔ جہاں تک بنیادی مسائل دا تعلق ہے یہ تواڈے نال کرنے والی گل نہیں، یہ اسی دعوت اسلامیہ دے لیڈراں نال گفتگو کیتی ہے اور گجراں والے کانفرنس تو بعد بھی کیتی ہے۔ یوم شیخ الاسلام جدوں لاہور ہویا ادوں بھی کیتی ہے۔ انہوں نے کیا ہے کہ تھلے جڑیاں تساں کانفرنساں کیتیاں نا ضلع وچ، وہی دعوت دیاں کانفرنساں کہ اتحاد کرو، اور لاہور چ جڑی کانفرنس ہے یہ دعوت کی کانفرنس نہیں، یہ اتحاد کے مظاہرے کی کانفرنس کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا جتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے
پھرتے مردے جلا دیے ہیں جب آ گئی ہے جو رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہے جو رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں ان کے نثار کوئی ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت
گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورہ گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ احباب اب یہاں تشریف لائیں۔ پروپرائٹر محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 0300 7656 299۔